کہ پاکستان میں اگر کوئی خالص چیز بیچ رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق اور سب سے بڑا بے وقوف ہے. یہاں خالص چیز سوسائٹی میں چلے گی نہیں. خالص چیز پبلک کی کھوپڑی میں دودھ کو پہچانتے ہیں موٹی ملائی سے. موٹی ملائی ہے یہ خالص ہے, حالانکہ جتنی زیادہ بلائی ہوگی وہ دودھ صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ نقصان دہ ہے. اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ چھتے سے توڑ کے آپ خود لے کر آئے ہو, کسی لیب میں نہیں پتا چلتا, یہ ذہن میں رکھنا. ان کو تبھی تو میرا شہد کا بزنس کا بیڑا غرق ہو گیا. میں اصلی شہد بیچتا تھا, چلا ہی نہیں. آپ سے ہم خریدیں گے دودھ والی بکریاں, فری میں نہیں لیں گے انشاءاللہ. دودھ والی بکری کا بزنس بہت ٹائٹ ہے. میرا خود ارادہ ہو رہا ہے اب میں اس کو بزنس کروں یار, دودھ والی بکریوں کا. اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ چھتے سے توڑ کے آپ خود لے کر آئے ہو, کسی لیب میں نہیں پتا چلتا, یہ ذہن میں رکھنا. نہ اصلی شہد کا ذائقہ بعض دفعہ خراب ہوتا ہے. یعنی خراب سے مراد نقلی نہیں. اصلی شہد کی علامت ہے جمے گا. جو جم نہیں رہا اس کا مطلب گڑبڑ ہے, کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں. کوئی بھی لیکوڈ چیز ہوگی وہ ٹھنڈ میں جمے گی. البتہ جو بیر کا شہد ہے وہ ذرا مشکل سے جمتا ہے, وہ جلدی نہیں جمتا. اور پلوسا درخت کا شہد ہے KPK میں, وہ گرمیوں میں بھی جم جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نقلی ہے, تو لہذا اس کو نہ جمانے کے لیے اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں, پھر نہیں جمتا, لوگ کہتے ہیں اصلی ہے. تو ہم لوگ بہت بے وقوف لوگ ہیں. ان کو تبھی تو میرا شہد کا بزنس کا بیڑا غرق ہو گیا. میں اصلی شہد بیچتا تھا, چلا ہی نہیں. ایکسپورٹ کرنے لگا تھا میں. ایک پارٹی آئی میرے پاس, میں نے ان کو شہد دیا, بتایا کہ یہ اوریجنل ہے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ رکھے جم گیا, آ کے کہنے یہ تو چینی ہے جما ہوا ہے. حالانکہ وہ چینی نہیں تھی, وہ موم کے وہ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے. میں نے کہا مرضی ہے بھائی آپ کی. پھر کہتے ہیں آپ مولانا ہو کے یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا مولانا ہو کے یہ کر رہا ہوں, مولانا نہیں ہوتا تو میں اس میں کیمیکل ڈال کے اس کو جمنے سے بچا رہا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو ہم نے پھر اندازہ لگا لیا کہ پاکستان میں اگر کوئی خالص چیز بیچ رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق اور سب سے بڑا بے وقوف ہے. یہاں خالص چیز سوسائٹی میں چلے گی نہیں. اب بکری کے دودھ کے بھی کچھ لوگ بزنس کر رہے ہیں, تو میرا اپنا بھی ارادہ ہوا کہ ایک شوق بھی ہے تو چلو اسی شوق کو بزنس بنا لو. اب بکری کے دودھ میں کیا ہوتا ہے, خالص دودھ اگر آپ بیچو گے نا تو کسی دن دودھ تھوڑا سا گاڑھا آئے گا, کسی دن دودھ تھوڑا سا پتلا آ جائے گا, کسی دن دودھ میں تھوڑی پیاز کی مہک آ رہی ہوگی, آپ نے بکری کو پیاز کھلا دیا اس دن, کسی دن دودھ میں کچھ اور آ رہا ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا, بزنس کی نیت سے نہیں پالی تھی, گھر کی گائے تھی, لیکن گھر میں اتنا دودھ تو میں استعمال نہیں کر سکتا تھا, 4-5 کلو گھر میں چلا جاتا. باقی ہم نے کہا چلو محلے والوں کو بیچ دو. بغیر پروفٹ کے بیچ رہا تھا میں, کوئی پروفٹ نہیں رکھے. اس میں شکایتیں آ رہی ہیں, حضرت آج کا دودھ تو بالکل سفید تھا, حضرت آج کا دودھ میں تو پیلا پن بہت آ رہا ہے, حضرت اس دن ہم نے دودھ کو بوائل کیا تو اتنی موٹی ملائی تھی, آج دودھ کو بوائل کیا تو ملائی ہے نہیں. بیٹھ کے وضاحتیں ہی دیتے رہو. بھائی گائے اپنی مرضی سے دودھ دیتی ہے, کمپنی کی مرضی سے دودھ نہیں دیتی. کبھی گرمی زیادہ ہوگی اس نے کم کھایا ہے, یا کبھی ایسی گھاس کھا لی اس میں فیٹ کم بنا ہے تو کم ملائی ہوگی. کبھی کچھ, کبھی آرگینک چیزیں اسٹیبل نہیں رہتی, ایک جیسی کبھی بھی نہیں رہتی. یہی اس کے خالص ہونے کی علامت ہے. کمپنیاں کیا کرتی ہیں, اب شہد کی کمپنیاں کیا کرتی ہیں, آپ ان کا شہد پوری دنیا میں کہیں سے بھی لے لو, ایک ہی جیسا ٹیسٹ ہوگا اور ایک ہی فارم میں ہوگا. وہ وجہ کیا, وہ میں نہیں کہہ رہا ان میں ملاوٹ کرتے ہیں, وہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, وہ مشینیں چلا کے ان کا پانی سک کر لیتے ہیں شہد میں, تاکہ اس میں جو سیلان ہے, بہاؤ ہے, وہ کم ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تاکہ ایک ٹیسٹ کو مینٹین رکھا جا سکے. آرگینک چیزوں کا ٹیسٹ ہمیشہ ایک جیسا بولو نہیں ہوتا. شہد جب بھی اتارو گے نیا ذائقہ ہوگا, کبھی پتلا شہد نکلے گا, کبھی گاڑھا شہد نکلے گا, کبھی تھوڑا وائٹ کلر کا ہوگا, کبھی تھوڑا ڈارک کلر کا ہوگا. اس طرح سے بزنس نہیں ہو سکتا. شہد میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا, وہ شہد لے کے جا رہا ہے, یہ تھوڑا ڈارک کلر کا آ رہا ہے, مفتی صاحب پچھلے سال تو بڑا لائٹ چمکتا ہوا کلر تھا, اب تھوڑا ڈارک کلر ہے. بس وہی نا, کس درخت پہ ہے, کس موسم میں ہے, کون سے پھول اس نے چوسے ہوئے ہیں, مکھی کا موڈ ایک ایسا تھا. یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. گائے کا موڈ ہوتا ہے تو دودھ دبا کر دیتی ہے, موڈ نہیں ہوتا تو دودھ کی کوالٹی گرا دیتی ہے وہ. اب گائے کا موقع میں لطیفے سناؤں گا گائے کو بٹھا کے اس کا موڈ صحیح کرنے کے لیے. تو میں نے لوگوں سے بولا بھائی یہ ہماری گائے کا دودھ ہے, میرا کوئی بزنس نہیں ہے, یہ آپ نے لینا ہے لو, ورنہ پتلی گلی سے نکلو, ملاوٹ کوئی نہیں ہو رہی ہے اس میں, آگے دیکھ لو. لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا بھائی, خالص چیز پبلک کی کھوپڑی میں
دودھ کو پہچانتے ہیں موٹی ملائی سے. موٹی ملائی ہے یہ خالص ہے, حالانکہ جتنی زیادہ بلائی ہوگی وہ دودھ صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ نقصان دہ ہے. اس کا مطلب اس میں منرلز نہیں ہے, اس میں فیٹ بہت زیادہ ہے. جب گائے کو بھینس کو آپ گھاس کھلاؤ گے نا, دودھ کی کوالٹی اچھی ہوگی صحت کے لحاظ سے, ملائی کم ہو جائے گی. جب آپ اس کو وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ونڈے, اس کو پتہ نہیں کیا کیا چاکلیٹیں کھلاؤ گے نا. ہمارا ایک دوست ہے وہ دودھ گائے پالتا بھی ہے اور دودھ بیچتا بھی ہے. وہ گائے کو کیک کھلاتا ہے, شام کو بیکری کا جتنا سامان ہے وہ لے کے اپنی گائے کو کھلاتا ہے. کہتے اس سے دودھ بہت اچھا آتا ہے. کیک کھا کے گائے اچھا دودھ دے سکتی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, میٹھا دودھ نکلتا ہے, فیٹ بہت زیادہ, لوگ اسی سے دودھ خریدتے ہیں. یار اس کے دودھ کی کوالٹی بڑی شاندار ہے, گاڑا دودھ ہے, اتنی موٹی ملائی اور ایسا میٹھا کہ چینی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. اور ہماری گائے گھاس کھا کے دودھ دے رہی تھی. یہ کیا ہے, مفتی صاحب باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن مفتی صاحب کی گائے دودھ اچھا نہیں دیتی, کیونکہ گائے کی نیچرل غذا گھاس ہے میرے بھائی. کیک اور چاکلیٹیں نہیں ہے. وہ میٹھا دودھ دے دے گی, ملائی بھی ہوگی, تو وہ خود ہی تھوڑے دنوں میں پھول کے کپا بنے ہوئے ہوگے, گھی کا ڈبہ بنے ہوئے ہوگے, دودھ کی کوالٹی تھوڑی رہے گی وہ. تو اس لیے پاکستان میں ہمارا تجربہ یہ ہے, میں نے بھی بزنس کیے ہیں, ایسا تھوڑی بہت سارے بزنس کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں. اندازہ ہو گیا یہاں صحیح چیز, یہاں جھوٹ بول کے مال بیچنا آسان ہے, سچ بول کے مال بیچنا مشکل. سچ بول کے شادی کرنا یہاں بہت مشکل ہے. آپ بولو میری اتنی آمدن ہے اور میری پہلے سے ایک بیوی موجود ہے, دوسری بیوی کو میں یہ گھر دوں گا, نہیں ہوگی کبھی بھی شادی. سچ بول کے کام کرو گے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں سچ کی ویلیو نہیں ہے, کیا کریں, سوسائٹی اس طرح کی. کچھ لوگ ہیں عقل مند ابھی بھی الحمدللہ. تو اس لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کاروبار کرنا ہے نا, اس وقت بکری کے دودھ کا بزنس جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت ٹائٹ چل رہا ہے, تو شاید چل جائے. لیکن وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو مینٹین رکھا. آپ نہ کرو, آپ بولو یار تھوڑا پروفٹ ہوگا لیکن چیز کیا ہوگی, خالص. اچھا جو زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا خالص خالص, اسی سے زیادہ ڈر بھی لگتا ہے مجھے, کیونکہ زبان پہ اعتماد ہی ختم ہو گیا لوگوں کے. ابھی ایک صاحب نے, ایک حکیم تھے, 2 نمبر حکیم, اللہ ان کی مغفرت فرما دے تو زیادہ اچھا ہے. مغفرت مردوں کے لیے کی جاتی ہے نا دعا, تو ویسے تو وہ زندہ ہیں. انہوں نے ہمارے کسی دوست کو کوئی نسخہ دیا, وہ سست رہتے تھے نا, سستی رہتی تھی ان میں. تو کووڈ کرونا کے دنوں میں نہیں, جب یہ چل رہا تھا بڑا, وہ تھوڑے ڈپریشن میں بھی گئے ہوئے تھے, تو ایک حکیم صاحب نے ان کو دوا دے دی. حکیم صاحب نے ان کو بولا کہ یہ اتنی سی چٹکی کھا لیا کرو. تو اب وہ کھاتے تو بڑے فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں نا, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. مجھے بھی انہوں نے لا کے وہ دوا دے دی. سب آپ کے بھی بیانات ہوتے ہیں اور اتنا, اور اس دوا کا نام ہی انرجی بوسٹر, ڈبے پہ لکھا ہوا تھا انرجی بوسٹر. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا بھائی, میں نہیں کھاؤں گا, ہمیں کیا پتا اس میں کیا ہے. یا تو 100% حکیم پہ اعتماد ہو, ورنہ میڈیکل دواؤں میں کم از کم یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر. اس میں مجھے پتا کیا, میں نے کہتے ہیں نہیں بہت زبردست حکیم ہے وہ 2 نمبر نہیں ہے. میں نے کہا بھائی پاکستان میں کسی پہ اعتماد کرنا بڑا مشکل کام. میں نے کہا ہم اپنی صحتوں کو ایسے برباد نہیں. اس نے کہا نہیں, جتنا بھی سست ہو آدمی, تھکاوٹ ہوتا ہے نا, کچھ لوگ ڈرنک پی لیتے ہیں تو تھکاوٹ دور ہو جائے, کافی پی لیتے ہیں, چائے پی لیتے ہیں, وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا پتہ ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, فائدے کیا ہیں. میں نے کہا اس کا کیا پتا ہمیں. 2 سال تک نا وہ جب تھکے ہوئے ہوتے, ایک چمچ لیتے گرم پانی کے ساتھ, اور پھر اپنے دفتر جاتے, بھاگتے دوڑتے, جیسے کوئی چھٹا لگا کے نہیں چلا جاتا. کہتے بڑی طاقت آتی ہے اس سے. جم جانے سے پہلے بھی کھا رہے ہیں نا, جم جا رہے ہیں, پھر جناب ڈولے شولے بنا رہے ہیں. کہہ رہے حکیم 1 نمبر ہے. حکیم کہہ رہا ہے اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کوئی 2 نمبر ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا اس کا لیب ٹیسٹ کرواؤ. میرے کہنے پر نا جب بہت زیادہ 2 سال تو انہوں نے کھائی, میں نے بہت زیادہ اصرار کیا نا کہ یار لیب ٹیسٹ کرواؤ. کروایا تو اسٹرائڈ نکلا اس کے اندر. اب انہوں نے حکیم کو جا کے پکڑا, یار تم ہمیں اسٹرائڈ کھلا رہے ہو. کہہ رہے اللہ کی قسم میں نہیں ڈالتا, اصل میں کچھ اجزاء میں دکان سے خریدتا ہوں, شاید وہ ڈال دیتے ہوں. میں نے کہا اس کمبخت سے پوچھو کہ پھر تو اتنا کانفیڈنٹلی کیوں کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. جب تو کہیں اور سے بھی کچھ چیزیں خرید رہا ہے تو آپ بولو میں کچھ نہیں ڈالتا, بھائی باہر سے کچھ چیزیں میں خریدتا ہوں شاید اس میں ڈل جاتا. یہ بول دو نا. صاف بات کرنے کا ہماری سوسائٹی میں رواج نہیں ہے, ہر آدمی گھماتا ہے بات کو.
تو اس لیے بھائی بہت مشکل ہے پاکستان میں کسی پہ اعتماد کیا جائے. گوروں میں یہ ایک اچھی چیز ہے, کتے پالتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولتے یار. وہاں کوئی چیز خرید رہے ہو تو اس کا مطلب ہے جو لکھا ہوا ہے وہی ہے. میں کتنا باہر جا کے کھانے کھاتا ہوں, بیمار نہیں ہوتا. یہاں آتے ہی ہمارے مسالے وہاں بین ہیں. اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا کوئی بین نہیں ہے, یہ کمپنیوں کے مسالے تو جا رہے ہیں. بھائی یہ کمپنیوں کے مسالے جا رہے ہیں وہاں بھی, لیکن یہ والا فارمولا نہیں ہے. کمپنیوں کے نام تو یہی ہیں, فارمولا کیا ہے, ریسیپی چینج ہے, فارمولا چینج ہے. یہاں کچھ اور ہے, وہاں کچھ اور ہے. یہاں ٹیسٹ بریانی کا ڈھکن جب ہٹاتے ہو نا دیکھ سے, ایک دم تو خوشبو کے جھونکے آتے ہیں, یہ باہر کی بریانیوں میں نہیں ہے. تو یہ جو جھونکے آ رہے ہیں نا, یہ کچھ اور ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. اتنا دھوکا, اتنا دھوکا, اتنا دھوکا, تمہاری صحتوں سے کھیل رہے ہیں. مت کرو. مسالے بھی مت کھاؤ باہر کے. یہ لونگ, کالی مرچ اور یہ ساری چیزیں لا کے نا نیٹ پہ سرچ کر لو, ریسیپیز آج کل مل جاتی ہیں. تو نیٹ پہ گھر والوں سے بولو بھائی بریانی مسالہ خود گھر میں بناؤ, ٹکا مسالہ خود آپ تجربہ کر کے دیکھو. اللہ کی قسم آپ گھر میں وہ مسالہ بناؤ, آپ کھاؤ, پیٹ خراب نہیں ہوگا. باہر کا پیکنگ کا بہت اچھی کمپنی کا مسالہ لاؤ گے, کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا آپ کے پیٹ میں. اور اگر نہیں پڑ رہا تو اس کا مطلب تم گندگی کے عادی ہو چکے ہو. ایک بھنگی اگر ایک گٹر سے ڈبکی لگا کے دوسرے گٹر سے نکلتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو یہ نہیں ہے کہ امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. بھائی اس کو عادت ہو گئی ہے. کس کی؟ اس بیچارے کا. تو مجبور ہے وہ. شریف, ایک شریف نہیں کہنا چاہیے, ایک صفائی پسند آدمی اگر گھسے گا تو بیمار ہو جائے گا وہ. تو یہ جو آپ اگر ان مسالوں کو کھا کے خراب نہیں ہو رہا نا پیٹ, تو یہ اس کی علامت نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں, یہ مسالے ٹھیک ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو گندگی کی عادت پڑ چکی ہے. بہت ہو گیا یار, میں بھی انسان کا بچہ ہوں. کچھ آپ قیامت کے دن درجہ بندی کی جائے گی, لوگوں کے عمل بتاؤں گا کسی دن, پورا لمبا بیان ہے اس کے اوپر. جلدی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. یہ وہی بکری والا, بکری پالو, بزنس کرو, مزہ نہ آئے پیسے واپس آرگینک چیزیں کھلاؤ لوگوں کو. مفتی صاحب اسلام فرض واجب حکام کیا ہے بتاؤں گا, پورا بیان ہے یار. یہ تو معاشرتی علوم کا پورا پرچہ ہے. مفتی صاحب اگر کوئی شخص قیامت کے دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس توحید کے علاوہ کوئی نیکی نہ ہو تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائے گا. جو توحید پہ مرا ہے وہ بالآخر مار کھانے کے بعد صرف توحید کی برکت سے ایک دن جہنم سے نکل آئے گا. مفتی صاحب پیغمبروں کی قبروں کو اللہ نے سلامت محفوظ کیوں نہیں رکھا, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک محفوظ ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے, کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ امت میجورٹی توحید پرست ہے, یہ اپنے پیغمبر کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنائے گی, طواف کا ذریعہ نہیں بنائے گی. پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا, حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے. تو اس لیے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے, کسی اور پیغمبر کی اتنی یقینی طور پہ محفوظ نہیں. امکانات ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی قبر ہے یہ, اور موسیٰ علیہ السلام کی, یہ یقینی نہیں ہے, امکان کی درجے میں ہے. یہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. لوگ جاتے ہیں نا جو بیت المقدس جاتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قبر یا موسیٰ علیہ السلام کی قبر, تو بھائی امکان کے درجے میں ہے, وہ یقینی نہیں ہے. تو اللہ نے چونکہ اسلام ہی کو باقی رکھنا تھا, تو اس لیے جو اسلام کے پیغمبر ہیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صرف انہی کی قبر کو اللہ نے یقینی طور پہ محفوظ رکھا ہے. چلو بھائی بہت ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. میرے گھر میں بھنڈی پکی ہوئی ہے, بھنڈی گوشت کے ساتھ.